پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی دیر میں دیکھتا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پاسٹ میں ہوا ہے، ختم ہو گئی پارٹی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، پی ٹی آئی نہ صرف یہ کہ قائم رہی ہے بلکہ اور مضبوط ہوئی ہے اور بڑی ہوئی ہے اور پھیلی ہے. تو یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی جو شہادت ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آگے کا لائحہ عمل آج شروع ہو گیا. پبلک موبلائزیشن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہو رہی ہے، اور پبلک موبلائزیشن کا جو انجام ہے وہ اس موومنٹ کے اوپر ہوگا یا اس ایونٹ کے اوپر ہوگا جس کا حکم جو ہے وہ خان صاحب نے صادر کرنا ہے. کیا ہے ایونٹ؟ وہ کب ہوگا؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی اے کمبینیشن آف مینی تھنگس. نیشنل لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لانگ مارچ ہو سکتا ہے، دھرنا ہو سکتا ہے، کمبینیشن آف آل آف دیم اینڈ ادر تھنگس. کب کریں گے یہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ پورا ارادہ ہے، اور ہمیں انڈیکیشن بھی دی گئی ہے کہ اسی مہینے میں یہ سب کچھ ہوگا. کہاں سے انڈیکیشن ملی ہے؟ خان صاحب کی طرف سے آتی ہیں انڈیکیشنز جناب. اور جگہ کہیں اور سے انڈیکیشن کوئی آگے آتا ہے، ہمیں انڈیکیشن ملی ہے تو خان صاحب کی انڈیکیشن ہوتی ہے. تو نومبر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پہلے بھی آپ نے 2022 میں بھی آپ نے نومبر میں ایک موومنٹ چلائی تھی، اس بار بھی نومبر میں موومنٹ. یہ اس پہ کوئی ہے مماثلت یا کوئی اس میں اتفاق ہے یا ہمیں امید تھی کہ ہمیں قانونی محاذ سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا، لیکن اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو بچی کھچی بھی انڈیپینڈنس تھی جوڈیشری کی وہ بھی انہوں نے ختم. 16 مہینے ہو رہے ہیں خان صاحب کو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی سزا کاٹتے ہوئے. بہت ہو گیا نا. چیف جسٹس نے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا. میں صرف آئینی بینچز کی بات کر رہا ہوں. میں صرف آئینی بینچ کی بات کر رہا ہوں. مخالفت کی آئینی بینچ کی بھی، جو میں نے آئینی بینچ کی بات نے ووٹ دیا تھا، اور اس کے اندر بھی میں نے آئینی بینچ کی بات کی ہے سر. دیٹ از اٹ. 16 مہینے ہو رہے ہیں تقریباً خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی قید کاٹتے ہوئے. اب اس کو ختم تو کرنا ہے نا. اگر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر سے ریلیف نہیں ملا، اگر ہمیں قانونی محاذ کے اوپر ریلیف نہیں ملا، تو لازمی بات ہے ہم نے پبلک کے پاس جانا ہے. ہمارا مین سپورٹ بیس جو ہے ہم نے اس کو وہی ہوگا. رستے بند، اس کو سامنے ہر طرف کھڑے کر دیے جائیں گے، رستے بند ہو جائیں گے، پھر آپ آئیں گے اٹک کا پل کراس نہیں کر پائیں گے، پھر وہی شور شرابہ ہوگا، ملک بند ہوگا، کاروباری افراد کا نقصان ہوگا. آگے آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں. آپ دیکھ ٹھنڈا پور صاحب راستے سے فرار وہ نہیں ہوئے تھے. فرار یہ لفظ آئی تھنک غیر مناسب ہے استعمال کرنا. جو کچھ بھی ہو گیا وہ ختم ہو گیا. اٹس آل ان دا پاسٹ. آپ آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. آگے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اورینٹڈ موومنٹ ہوگی اور خان صاحب کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ. دھرنے یا لاک ڈاؤن یا احتجاج کر کے اس کی صورت میں گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے. کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملٹیپل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. کمبینیشن آف ملٹیپل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کریں گے اور خان صاحب کو رہا کرائیں. اچھا، اس موومنٹ کے اندر بشرا بی بی یا خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ بھی شامل ہوں گی؟ چونکہ یہ خان صاحب کی رہائی کی موومنٹ ہے، یہ کوئی سیاسی موومنٹ نہیں ہے آپ ہی کے بقول. ان کی سپورٹ تو موجود ہے نا جی. اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے مطلب خان صاحب کی جو بیگم صاحب ہیں ان کی خان صاحب کے لیے لازمی بات ہے ان کی سپورٹ تو موجود ہے. لیکن وہ ان کا پولیٹیکل رول خان صاحب بارہا یہ باور کروا چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل رول جب پارٹی کو پولیٹیکل رہائی کے لیے نکلی تھی نصرت بھٹو صاحبہ، ان کے سر پہ ڈنڈا بھی پڑا تھا. پھر میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے نکلی تھیں بیگم کلثوم نواز، وہ ایک غیر سیاسی شخصیت تھیں، تو لوگ اس سے لنک کرتے. ابھی اگر ہم وہ یہ سامنے آئیں گی یا یہ کریں گی یا ان کو پارٹی میں کوئی ٹاسک دیا جائے گا تو آپ پھر نعرہ لگائیں گے کہ دیکھیے موروثی سیاست. یہ تو سیاسی موومنٹ آپ کہہ رہے نہیں ہے نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ان کا جو رول ہے وہ ایک غیر سیاسی رول ہے، لیکن وہ کنٹریبیوٹ کر رئی ہیں. پہلے بھی بیگم صاحبہ نے بشرا بی بی نے اب 8-9 مہینے جیل میں رہی ہیں بغیر کسی جرم کے ابھی رہا ہو کے آئی ہیں. بہنیں ان کی ہر ہیئرنگ کے اوپر ہوتی ہیں، ہر احتجاج کا حصہ بنتی ہیں. لیکن خان صاحب باور کروا چکے ہیں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی.